بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک قسم کی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور وہ جو غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ نظر بد یا وہم یا حقیقت سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے یہاں آپ لوگوں کو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی اگر کوئی شخص باہر جا رہا ہے تو راستے میں کہیں اس کو کالے کلر کی کوئی چیز نظر آ گئی تو وہ اپنی ناکامی کا جو ہے وہ اجر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مل گیا اور آگے سے انسان کو کام نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ اس طرح سے برے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی ان الفاظ کو دہرانا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آج ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانیں گے کہ کیا حقیقی طور پر ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے اور ہماری شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لفظ حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ حقیقت وہ چیز ہے جس کا ثبوت قرآن، سنت یا مشاہدے سے ہو۔ مثلا بیماری کا ہونا یہ ایک حقیقت ہے، موت کا آنا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اسی طرح نظر بد کا ہو جانا یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر یہ کوئی کہہ دے کہ سرے سے نظر ہوتی نہیں ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب نظر بد کیا ہوتی ہے؟ نظر بد اس وقت لگتی ہے جب کوئی شخص کسی نعمت کو حسد یا غیر ارادی طور پر تعجب سے دیکھے اور اللہ کا نام نہ لے تو اللہ کے حکم سے اس کا اثر دوسرے پر پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر بد جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے یا اس کی شدت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہو سکتی تھی۔ یعنی نظر بد کی حقیقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین سے واضح فرما دی تاکہ امت اس بات کو سمجھ لے کہ نظر بد جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ نظر بد انسان کو ہو سکتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ ہوتی ہے وہم۔ یہ وہم کیا ہوتا ہے؟ وہم اصل میں ایسی بات کو سچ مان لینا کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ گئی تو اب نقصان ہوگا ہی ہوگا، یہ کہہ دینا یہ ایک وہم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کی، اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے انسانوں کو۔ دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے وہ کہیں سفر پر تھا تو سفر کے دوران جو ہے اس نے کوئی چیز دیکھی تو وہ کہے کہ جی یہ اس دن سفر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ وہ ہو گیا، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کسی کام میں اس کو مال کی کمی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو وہ یہ کہہ دے کہ جی یہ تو فلاں کی وجہ سے، فلاں دن کے کام سٹارٹ کرنے کی وجہ سے اس طرح سے ہو گیا۔ تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہم ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ادوا ولا طیرا، کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اس طرح کی جو بدشگونیاں اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سارا وہم ہوتا ہے انسان کا ذہن کے اندر، اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی اور نہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب اگلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر بد ہے اگر اس سے ہم بچنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر حوالے سے، زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے بڑی شاندار اور عمدہ اور بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ صبح شام کی نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں یاد کروائی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ یہ جو دعا ہے اس کو صبح شام اپنے اذکار میں شامل کیجئے، صبح بھی پڑھا کریں، رات کو بھی سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں تاکہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی جو بد نظری کے جو اثرات ہیں وہ اثر نہ کریں اور آپ اس سے محفوظ ہو جائیں۔ دوسرا یہ طریقہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں ان کا آپ کثرت سے ان کی آپ تلاوت کیجئے۔
صبح شام اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیجئے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کو آپ پڑھا کریں، کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگتا اس کو پڑھنے کے لیے، تو سورہ اخلاص اگر 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لی جائے تو انسان نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فلق ہے، اس کو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں صبح اور شام تو آپ ہر طرح کے اس طرح کے جو فتنے ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ناس ہے، اگر آپ 3 مرتبہ وہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ تو صبح شام ان چیزوں کو پڑھنا یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اور صبح و شام پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ آپ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھیں، صبح اٹھنے کے بعد بھی پڑھیں، اور پھر جب بھی آپ نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ اس سے بھی انسان اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو نجاست اور انسان کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو نظر بد جو ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے لیے ایک دعا جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان پہنچانے والی چیز اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کی چیز کسی کو پسند آ جائے تو ہم سب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس کے لیے یہ تکلیف کا یا برائی کا سبب بن جائیں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی بجائے اس کے کہ آپ اس کی تحسین کریں، اس کے لیے دعائی کلمات جو ہے وہ اس کے لیے آپ بولیں، لیکن ہم یہ ہے کہ وہ کلمات نہیں بولتے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نظروں سے دوسروں کو بچانے کے لیے جو ہمیں طریقہ بتایا گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی نعمت پسند آ جائے تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کسی کو اللہ رب العزت نے خوبصورت اولاد عطا فرما دی، گھر عطا فرما دیا، کوئی اور استعمال کی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرما دی اور آپ کو بڑی پسند آئی ہے، بڑی اچھی لگی ہے، تو آپ اس کے لیے مزید برکت کی دعا کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 کلمات بولیں، یا تو یہ کہ اللہم بارک لہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت دے، یا اس کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کریں تاکہ وہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے وہ کسی قسم کا اس کے لیے نقصان کا باعث یا سبب نہ بنے، اور آپ کی نظر جو ہے وہ بد کے طور پر اگلے کے لیے اپنے اثرات ظاہر نہ کرے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اتنی احتیاط ضرور کریں۔ اب یہ کہ نظر بد پر ایمان رکھنا، چونکہ یہ اب مسلمانوں کے لیے بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لہٰذا یہ کہ نظر بد ہو سکتی ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے لیے ہم نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ نظر بد کا کانسیپٹ سرے سے ہی نہیں ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ باقی یہ جو وہم ہوتا ہے کہ وہ فلاں ایسے ہو گیا، فلاں چیز کے کالے لباس کی وجہ سے، کالے کپڑے کی وجہ سے، کالے جانور کی وجہ سے، یہ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صبح و شام اپنے ذکر و اذکار میں آپ آیت الکرسی شامل رکھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت رکھیں، اور جو دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ان میں سے کوئی بھی دعا جو ہے وہ آپ صبح و شام اپنے ذکر میں شامل کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے توہمات اور بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کی بد نظری سے اور اس طرح کے بد نظری کے ذریعے ہونے والے نقصانات جو ہیں ان سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دین پر چلنا اور دین کو آگے پھیلانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آپ سب سے ہماری درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔